ہاں یہ ہے کہ بھئی مسجد میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں با جماعت تو امام تمام مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے، اس پر اجماع ہے کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب سترۃ الامام سترۃ من خلفہ، باب ہے امام کا سترہ مقتدیوں کو بھی کفایت کر جاتا ہے۔ اس پر حدیث لائے حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ وہ کہتے ہیں اقبلت راکبا علی حمار اتان وانا یومئذ قد ناہزت الاحتلام ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالناس بمنى الى غیر جدار فمررت بین یدی بعض الصف فنزلت وارسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علی احد۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں گدھی پر سوار ہو کر کے آیا اور ان دنوں میں بالغ ہونے کے بالکل قریب تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں بغیر دیوار کے نماز پڑھا رہے تھے، تو میں نماز پڑھنے والوں کی صف میں داخل ہو گیا اور صف کے سامنے سے گزرتا چلا گیا، پھر میں گدھی سے اترا اور اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور میں صف میں شامل ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، اور کسی نے بھی مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ امام سامنے تھا، امام جو ہے وہ سترا ہے، تو صفوں کے اندر داخل بھی ہو گئے گدھی کو لے کر کے، تو اس پر کسی کو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے تھا کیونکہ امام سترا موجود ہے۔ نصرت الباری شرح صحیح بخاری میں وضاحت ہے اس کی کہ علامہ مصنف امام بخاری نے اس باب میں یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ امام کے آگے جب سترا ہو تو وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، ان کو علیحدہ سترا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس وجہ سے مقتدیوں کے آگے سے وہ گزرنا مضر ہوگا جو امام اور سترے کے درمیان ہو۔ اگر بعض مقتدیوں کے آگے سے گزر جائے تو مضر نہیں، جیسا کہ ابن عباس نے صحابہ کے ترک انکار سے جواز مرور یعنی گزرنے کا جواز پر استدلال کیا۔ گو بظاہر باب کے ساتھ اس حدیث کی مطابقت معلوم نہیں ہوتی، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ میدان میں بغیر سترے کے نماز نہیں پڑھتے تھے، جیسا کہ آگے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچھی گاڑی جاتی تھی، اور ابن عمر کی اگلی روایت میں اس کی مداومت بھی پائی جاتی ہے، تو ثابت ہوا کہ اس وقت بھی آپ کے سامنے برچھی کا سترہ تھا۔ تو باب کا مطلب ثابت ہو گیا کہ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ امام نووی نے شرح مسلم میں اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ نابالغ بچے کی نماز بھی درست ہے اور امام کا سترہ ہی مقتدیوں کا سترہ ہے۔ اور صحیح مسلم میں جو باب ہے وہ ہے ان سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، کہ امام کا سترہ پیچھے والوں کا سترہ ہے۔ طبرانی اوسط انس سے بھی یہی الفاظ مرفوعاً وارد ہیں، یعنی طبرانی میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ ان سترۃ الامام سترۃ لمن خلفہ، امام کا سترہ پیچھے والوں کا سترہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ باجماعت نماز میں مقتدیوں کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ اپنے سترے کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام کو چاہیے کہ بغیر سترے کے نماز نہ پڑھے، کیونکہ وہ امام سارے مقتدیوں کا جو ہے سترہ بن جاتا ہے۔ امام بخاری اسی حدیث کے بعد حضرت نافع عن ابن عمر روایت لائے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج یوم عید امر بالحربۃ فتوزع بین یدیہ فیصلی الیہا والناس وراءہ وکان یفعل ذلك فی السفر فمن ثم اتخذها الامراء۔ صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو عیدگاہ میں نیزہ یا بھالا گاڑنے کا حکم دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بھالا گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی اس کو سترہ بنا کر، اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے، اور ایسا آپ اپنے ہر سفر میں کیا کرتے تھے، یعنی اسی طرح سترہ گاڑ کر آپ نماز پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے امیروں نے یعنی حکمرانوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ تو لفظ کانا مداومت پر ڈالے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہمیشہ نیزے کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ حافظ بن حجر عسقلانی میں فتح الباری میں تحریر کرتے ہیں کہ امام عبد البر نے کہا کہ ابن عباس کی اس حدیث سے ابو سعید خدری کی اس حدیث کی تخصیص ہو جاتی ہے جس میں آیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز ادا کر رہا ہو تو کسی کو اپنے سامنے سے گزرنے نہ دے، یہ امام اور تنہا پڑھنے والوں کے حق میں ہے۔ رہی مقتدی کی بات، تو اگر اس کے آگے سے کوئی گزرے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس بات کی دلیل حضرت عبداللہ بن عباس کی یہی حدیث ہے۔ مزید فرماتے کہ ان مسئلوں میں علماء کرام کے
درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس بنا پر ستھرا رکھنا امام اور تنہا نماز پڑھنے والے دونوں کے لیے ضروری ہوا، اور مقتدیوں کی صف کے سامنے سے گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ امام کا ستھرا ہی مقتدیوں کا ستھرا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ صفوں کے آگے سے گزرنے میں کسی قاعدے کی رعایت یا مجبوری کے لحاظ کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ گزرنا کسی ضرورت کے پیش نظر ہو۔ مثال کے طور پر اگر وضو خانے کی طرف جانے کے لیے صفوں کے آگے سے گزرنا پڑے، یا اپنی چیز کے پاس صف کے آگے سے گزر کر ہی پہنچ سکتا ہے، یا صف میں چھوڑی ہوئی جگہ کو پر کرنا چاہتا ہو، یا کسی ضرورت کی خاطر ہو، تو ان صورتوں میں ایسا کر سکتا ہے۔ ضرورت نہ ہونے کی صورت میں گزرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ نمازیوں کو بلا ضرورت بلا سبب پراگندہ اور اضطراب میں نہ ڈالے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں بڑے کئی ابواب باندھ کر کے اس کو مسئلے کو واضح کیا ہے، الگ الگ طرق سے الگ الگ الفاظ سے حدیثیں لائے ہیں۔ ایک جگہ وہ باب باندھتے ہیں، وَهَذَا الْخَبْرُ ظَاهِرُهُ كَخَبْرِ عبید اللہ ابن عبد اللہ عن ابن عباس ان الحمار انما مر بین یدی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد كان يستتر بالحربة اذا صلى بالمصلى ولو كانت سترته لا تكون سترة لمن خلفه لاحتاج كل مأموم ان يستتر بحربة كاستتار النبي صلی اللہ علیہ وسلم بها، فحمل العنزة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم يستتر بها دون ان يأمر المأمومين بالاستتار خلفه كالدال على ان سترة الامام تكون سترة لمن خلفه۔ دیکھیں صحیح ابن خزیمہ حدیث 837 کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ روایت بظاہر عبید اللہ بن عبداللہ کی ابن عباس سے مروی حدیث کی طرح ہے، جس میں ذکر ہے کہ گدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی مقتدیوں کے آگے سے گزرا، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سے۔ اور یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی عیدگاہ میں نماز ادا فرماتے تھے تو برچھی نیزے سے ستھرا بنا لیا کرتے تھے۔ آپ کا ستھرا پیچھے والوں کے لیے ناکافی ہوتا تو ہر مقتدی کو ستھرے کی ضرورت پڑتی، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ستھرا بنا لیا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچھی اور نیزہ اٹھانا تاکہ آپ اسے ستھرا بنا لیں، اور آپ کا اپنے پیچھے مقتدیوں کو ستھرا بنانے کا حکم نہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کا ستھرا پیچھے مقتدیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ پھر امام ابن خزیمہ آگے مزید لکھتے ہیں، وفی الخبر عون ابن ابی جحیفہ، لمبی جو ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عون بن ابی جحیفہ جو کہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ کو گاڑا اور اس کی طرف ہو کر نماز ادا کرنی شروع کر دی۔ اس سترے کے آگے سے کتا، عورت، گدھا وغیرہ گزر رہے تھے، اور ربیع بن صبورہ جہنی کی حدیث جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں میں ہے کہ جب تمہارا کوئی ایک نماز ادا کرے تو اسے سترے کی طرف نماز ادا کرنا چاہیے اور اس کے قریب ہو جانا چاہیے۔ اور امام ابو بکر ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو اپنی نماز کے لیے ستھرا بنانے کا حکم فرمایا ہے، جبکہ عبد الکریم عن مجاہد عن ابن عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے فضا و میدان میں سترے کے بغیر نماز ادا کی، کیونکہ عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی عمارت نہیں بنی ہوئی تھی جس کو سترا بناتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کو سترے کے بغیر نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے اور اسے سترا بنا کر نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ صدقہ بن یسار کی حدیث میں ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سترے کی طرف ہوئے بغیر نماز ادا نہ کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ نمازی بغیر سترے کے نماز ادا نہ کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کام سے خود سختی سے منع فرما رہے ہیں وہ آپ خود کیسے کر سکتے ہیں؟ اور موسیٰ بن طلحہ کی حدیث جو وہ آپ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میں اس طرح ہے کہ جو اس بات پر دلیل ہے کہ گدھا جب نمازی کے سامنے سے گزر جائے اور اس کے آگے سترا نہ ہو تو اس کے سامنے سے گدھا کا گزرنا نماز کے لیے مضر اور نقصان دہ ہے۔ یعنی یہ واضح کر رہے ہیں امام ابن خزیمہ کہ بھئی جو ہے اصل میں یہاں جو مراد ہے کہ ہاں بھئی بغیر دیوار کے یا اس وقت کچھ بھی ستھرا نہیں تھا، فضا میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس سے یہ ہے کہ ہمیں کوئی بڑی عمارت یا دیوار وغیرہ نہیں تھی سامنے،
باقی کچھ نہ کچھ تو تھا، کیونکہ اللہ کے رسول جب خود سختی سے حکم دیتے تھے تو کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے اس وقت ہوگا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب باندھا، باب ستر امام سترۃ من خلفہ، کہ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہے۔ اور پھر اس پر حدیث عبداللہ بن عمرو بن عاص کی لائے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخر کی گھاٹیوں میں اترے جو مکہ مدینہ کے درمیان کی جگہ ہے، تو نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کے رسول ایک چھوٹی سی دیوار کو قبلہ بنا کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھانے لگے، اور ہم آپ کے پیچھے تھے، اتنے میں بکری کا ایک بچہ آ گیا اور آپ کے سامنے سے گزرنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکنے لگے اور روکتے رہے یہاں تک کہ آپ آگے بڑھتے بڑھتے دیوار سے آپ کا پیٹ لگ گیا تاکہ وہ سامنے سے نہ جا سکے۔ آخر اس چھوٹی دیوار کے پیچھے سے وہ چلا گیا۔ دیکھیں امام ابو داؤد لائیں حدیث نمبر 708 میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کے بچے کو اپنے اور سترے کے درمیان سے نہیں گزرنے دیا، جبکہ مقتدیوں کے سامنے سے وہ گزرتا ہوا ہے، وہاں سے گزرنے دیا، کیونکہ آپ مقتدیوں کے لیے سترہ بھی تھے۔ تو اندازہ کریں اپنی نماز کی حفاظت کس قدر کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بچے کو بھی گزرنے نہیں دیا، اس کا بھی گزرنا گوارا نہیں فرمایا، اور اس کو روکنے کے لیے خود آگے جا لگے دیوار سے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کیا لکھتے ہیں، حضرت طلحہ والی روایت کو، کہ والعمل ولا هذا عند اهل العلم وقال سترۃ الامام سترۃ لمن خلفه، اسی پر عمل ہے اہل علم سلف صالحین کا، اور وہ سلف اہل علم کہتے ہیں کہ امام کا سترہ ہی تمام مقتدیوں کے لیے سترہ ہے۔ تو ان حدیثوں سے جہاں یہ معلوم ہو گیا کہ سترے کے سامنے سے آدمی اور چوپایوں کا گزرنا درست ہے، وہیں ان حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جماعت کی نماز میں امام کا سترہ کافی ہے، یعنی اگر کئی نمازی صف بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی سترہ کافی ہے جو امام کے آگے ہو، جب جماعت ہو رہی ہو تو الگ الگ سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔